توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں میں اور ان کی صفتوں میں اللہ کو ایک جاننا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو ایک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، تم لوگ ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی تلاش کرتے ہیں، ان قریب ان کے کرموں کا، ان کے کرتوتوں کا انہیں بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم، یعنی استوا ہونا یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء میں، ان کے ناموں میں جو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ان ناموں میں اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا۔ اور اس کی صفت، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی دیکھنے والا ہے، سمیع ہے یعنی سننے والا ہے۔ تو اس کا سننا اور انسان کا سننا کیا ایک برابر ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا سننا، اللہ رب العالمین کے جس طرح شایان شان ہے ویسا اللہ رب العالمین کا سننا ہے، اور انسان کا سننا انسان کے جس طرح شایان شان ہے ویسے انسان کا سننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہمیں اس کے اسماء و صفات میں بھی یکتا ماننا ضروری ہوگا، کہ ہم اللہ رب العالمین کو ان کی صفات میں بھی انہیں تنہا مانے، اکیلا مانے، اور اس جیسی صفت جس طرح اللہ رب العالمین کی صفت ہے کسی دوسرے کے اندر پیدا ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں